نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت ابن آدم ثلاثۃ ومن شقاوت ابن آدم ثلاثۃ، انسان کے لیے تین چیزیں سعادت کا باعث ہیں اور تین چیزیں بدبختی کا باعث ہیں۔ پھر آپ نے ان تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا من سعادت ابن آدم، آدم کے بیٹے کے لیے جو سعادت مندی ہے، جو سعادت والی تین چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، والمسکن الصالح، کشادہ اور مناسب گھر، والمرکب الصالح، اور اچھی سواری، ومن شقاوت ابن آدم، اور انسان کے لیے جو بدبختی کی علامت ہیں، بدبختی کا باعث ہیں، وہ یہ تین چیزیں ہیں: المرأۃ السوء، بری بیوی، والمرکب السوء، اور بری سواری، والمسکن السوء، اور برا گھر۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسان کے لیے جو چیزیں سعادت کا باعث ہیں یا بدبختی کا باعث ہیں ان کا بتایا ہے۔ چیزیں ایک ہی ہیں مگر ان کے پہلو دو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کو نیک بیوی مل جائے۔ اصل میں ان تین چیزوں کا تعلق زیادہ تر آدمی کے مقدر اور قسمت کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس جتنا مرضی مال و دولت ہو، مگر وہ اپنی حسب منشا بیوی کو لے آئے، یہ 100% امکان نہیں ہے۔ کئی دولت مند حضرات شادی کے بعد ان کا معاملہ بھی طلاق تک پہنچ جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا، جدائی ہو جاتی ہے، وہاں پھر پیسہ کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ انسان کے مقدر کی بات ہے، اور جس آدمی کو نیک بیوی مل جائے یہ اس کی خوش بختی کی علامت ہے، یہ اس پر اللہ کا خاص انعام ہے۔ اسی طرح جس کے پاس کشادہ گھر ہو، ایک رہائش کے لائق مناسب گھر ہو جس میں وہ سکون سے زندگی بسر کر رہا ہو، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لازمی نہیں کہ گھر بڑا ہو تو وہی سکون دہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کر بھی بڑا خوش اور خوشحال رہتا ہے، کئی بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی سکون نہیں حاصل کر پاتے، ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ وہ گھر یا بنگلہ ان کو دنیا کا سکون فراہم نہیں کر سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے گھر کا جائزہ لیجئے، آپ کا گھر کتنا ہے؟ آپ کا بیڈ روم اتنا ہے،
کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور میں لیٹی ہوتی، اور جب آپ سجدے جاتے تو میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، یعنی مجھے اپنی ٹانگیں پیچھے کرنی پڑتی، پھر آپ سجدہ کر پاتے۔ جب آپ قیام میں ہوتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ کتنا گھر ہے، کتنا بڑا بیڈ روم ہے، اور گھر کا صحن کتنا ہے، اس کی بھی لمبائی کوئی 6-8 مربع فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ چھت کی اونچائی اتنی ہے کہ نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ لگ جاتا ہے، اور اس کی چھت کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے، دیواریں مٹی اور پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ مگر کیا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی وہاں گزاری ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ گھر بڑا ہونا یہ انسان کے سکون کی علامت نہیں ہے۔ بعض اوقات چھوٹا گھر بھی آدمی کو سکون فراہم کرتا ہے، مگر دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سعادت والا گھر نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات کہ اچھی سواری، یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ جو آدمی سفر کرتا ہے، سفر کے دوران اسے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ بنے، یہ اس کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ ہوائی جہاز کا سفر سب سے بہترین ہے، مگر جب وہ گرتا ہے تو پھر بچتا کوئی نہیں ہے۔ انسان ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بھی اس کا دل کانپتا ہے، اس کے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ اللہ صحیح سلامت پہنچا دے، یہ دعا اس کے دل سے نکلتی رہتی ہے۔ مگر ہر طرح کی یہ جو سعادت ہے، یہ خاص طور پر یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو باعث سکون بنا دیتی ہیں، اور یہی 3 چیزیں آدمی کی زندگی اجیرن بھی کر سکتی ہیں۔ چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع نکاح سے متعلق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو بھی آدمی کے لیے سعادت کی چیز شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی جن کی شادیاں ہوئی ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔